اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 16واں دن ہے اور آج ہم مشق کریں گے یعنی ایکسرسائز کریں گے اس تنوین کی جو کل ہم نے پڑھا تھا۔ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ حروف کی ادائیگی میں تلفظ کا خاص خیال رکھیں۔ ہم ابھی اس تلفظ کی طرف نہیں جائیں گے کہ جو تجوید اور قرأت کے قوانین ہیں اور اس کے جو رول ریگولیشنز ہیں، ہم انیشیل سٹیجز پر پڑھ رہے ہیں، تو ہم سمپل طریقے سے آج مشق کریں گے اس دو زیر کی کہ جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں، پہلا لفظ ہے عین زیر لام عل، میم دو زیر من، عل من، علم، عین زبر بے عب، دال دو زیر دن، عب دن، عب دن، نون زبر جیم نج، سین دو زیر سن، نج سن، نج سن۔ یہ سن پڑھا جائے گا، یہ بھی دن پڑھا جائے گا، اور یہ من پڑھا جائے گا، من، دن، اور سن نہیں پڑھا جائے گا، یعنی یہ ای کی آواز کی طرح جیسے زیر تھی، تو ہم زیر کی ساؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں گے۔ نون پیش یہ پڑھ چکے ہیں، پیش کا ساؤنڈ کیسے یو کی طرح ہوگا، او کی طرح نہیں ہوگا۔ نون پیش نو، سین پیش سو، نو سو، کاف دو زیر کن، نو سو کن، نو سو کن۔ میم زبر ما، کاف زیر یہ کی، یہ یا مدی ہے، زیر کے بعد اگر یہ آ جائے اور اس پر جزم ہو تو بتایا تھا کہ اس زیر والے لیٹر کو ہم تھوڑا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو کاف زیر یہ کی، م کی، نون دو زیر نن، مکینن، مکینن۔ بے زبر با، عین زیر یہ عی، یہ بھی یہ مدی ہے، یعنی یہاں پر بھی عین کی زیر کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ بعی، دال دو زیر دن، بعیدن، بعیدن، بعیدن۔ اسی طرح سے الف زبر آ، میم زیر یہ می، یہ بھی یا مدی ہے، امی، نون دو زیر نن، امینن۔ ر زبر را، سین پیش واو سو، یہ واو مدی ہے، پیش کے بعد واو آ جائے تو اس کو بھی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اگر واو پر جزم ہو تو یہاں پر بھی ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ رسو، لام دو زیر لن، رسولن۔ اسی طرح سے تو زبر پا، واو زیر یہ وی، پاوی، پاوی، لام دو زیر لن، طویلن، طویلن۔ اسی طرح سے عین زبر آ، رے زیر یہ ری، عری، ضاد دو زیر ضن، عریضن۔ عین زبر آ، زال زبر الف زا، یہ تیسری چیز تھی کہ زبر کے بعد اگر الف آ جائے تو اس کو بھی لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس حرف کو جس پر زبر ہوگی، تو زال والے اس لیٹر کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ زال زبر الف زا، ویسے زال زبر زا، لیکن الف آ گیا تو اس کا مطلب ہے زال زبر الف زا، عذا، بے دو زیر بن، عذابن، عذابن۔ اسی طرح سے دیکھیں، غین زبر غا، لام زیر یہ لی، غلی، زوئے دو زیر غن، غلیظن، غلیظن۔ آگے چوتھی لائن ہے بے زبر حمزہ با، یہ پہلی بار آ رہا ہے شاید، ہاں میرے یادداشت کے مطابق ابھی تک ہم نے اس طرح سے نہیں پڑھا۔ اگر یہ حمزہ ہو اور اس کے اوپر یہ جزم آ جائے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ با، بے زبر حمزہ با، سین دو زیر سن، با سن، با سن۔ شین زبر شا، دال زیر یہ دی، شدی، دال دو زیر دن، شدیدن۔ اسی طرح سے فے زبر وا، یہ پڑھ چکے ہم، زبر کے بعد واو پر جزم ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ فو نہیں پڑھیں گے اس کو، فے زبر واو فو، زے دو زیر زن، فوزن، فوزن۔ عین زبر آ،
زوئے زیر یہ غی، عظی، میم دو زیر من، عظیمن، عظیمن، فوز عظیم، فوز عظیم۔ تو یہ 4 لائنیں ہیں، آج ان 4 لائنوں پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہر لفظ کے آخر پہ تنوین ہے جر والی، اور اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ تھا اس کی ہم نے مشق کی، آدھا صفحہ پڑھا ہے۔ اور یہاں پر ایک لفظ نیا آیا ہے کہ اگر ہم زبر کو زیر کو حمزہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور حمزہ پر جزم ہوتی تو اس کا ساؤنڈ کیسے آئے گا، جیسے یہ بے زبر حمزہ با، یعنی اس کو تھوڑا سا جیسے جھٹکا ہوتا ہے اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا، با سن پڑھا گیا ہے۔ آگے یہ یا مدی تھی، یہ بھی یا مدی ہے، یہ بھی یا مدی ہے، یہاں پر الف مدی تھی، اور یہاں آپ نے دیکھا کہ واو مدی ہے، یعنی واو سے پہلے پیش ہو تو اسے لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اگر زبر کے بعد الف ہو تو اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اور اسی طرح زیر کے بعد یہ ہو تو اس کو بھی لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔